السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ 11ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، جبکہ سورہ توبہ کی 94ویں آیت مبارکہ۔ ان آیات مبارکات کا موضوع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ تعالی نے منافقین کے جہاد سے بچنے والے جو عذر ہیں ان سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ یہ ہے موضوع۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یعتذرون، یہ عذر پیش کرتے ہیں، الیکم، آپ کی طرف، اذا رجعتم، جب تو آپ جہاد سے لوٹ کر واپس جائیں گے، قل، آپ فرما دیں، لا تعتذروا، میرے سامنے عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کو کبھی نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ، یقیناً اللہ تعالی خبردار کر چکے ہیں ہمیں، من اخبارکم، تمہاری تمام باتوں سے، تمہارے تمام حالات سے، وسیر اللہ، اور ان قریب اللہ تعالی دیکھیں گے، عملکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کے رسول، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، اس ذات بابرکات کی طرف جو غیب اور حاضر تمام امور کو جاننے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس تمہیں خبردار کریں گے اللہ رب العزت، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ منافقین آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے، اور آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ میرے سامنے عذر پیش مت کرو، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ رب کائنات نے ہمیں تمہاری تمام باتیں بتا دی ہیں، اور ان قریب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، پھر تم اس ذات بابرکات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ رب العزت جو غیب اور حاضر تمام امور کو جاننے والے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے، ہم سب سے پہلے اس کا تذکرہ کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں دراصل یہ سمجھایا ہے کہ مسلمان جب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو منافقین ان کے سامنے ہزاروں عذر پیش کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو واشگاف الفاظ میں بتا دینا ہے کہ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک طرف تمہارے یہ جھوٹے عذر ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی باتوں کے مقابلے میں تمہاری باتوں کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ابھی تو یہ ابتدا ہے، تمہارے مزید اعمال آنے والے وقت میں مزید سامنے آئیں گے، اور پھر قیامت کا انتظار کرو جہاں پر خیر اور شر دونوں چیزیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔
دیگر اہل علم کی کاوشوں کی طرف جایا جائے تو سب سے پہلے معزز خواتین و حضرات تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ رب کائنات نے جب تذکرہ کیا ان ظالموں کا جن کا مواخذہ کرنا ضروری تھا، جن کو ملامت کی ہے اور جن کو مواخذے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان منافقین کی سازشوں کو دوسرے لفظوں میں کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا، جو جہاد سے پیچھے رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر بنیادی طور پر یہ آیت مبارکہ ان ظالموں کے بارے میں ہے جن کی تعداد 80 اور 90 کے درمیان تھی۔ جب آقا علیہ صلاۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے جھوٹے عذر پیش کیے، اور یہ خطاب صرف نبی علیہ صلاۃ والسلام کو نہیں ہے بلکہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور یہاں تک کہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور یہ کہنا کہ لا تعتذروا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ بات کہو نہیں، بلکہ واضح الفاظ ہیں کہ اپنے عذر پیش نہ کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ جو عذر تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور رجوع کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے مراد غزوہ تبوک سے واپس لوٹنا ہے، اور رجوع سے مراد اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی طرف رجوع نہیں بلکہ ان منافقین کی طرف رجوع ہے، کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ جہاد پر کیوں نہیں گئے، غزوہ تبوک سے پیچھے کیوں رہ گئے، تو یہ پھر اپنے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ تو آپ نے ان سے فرما دینا ہے کہ تمہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر جو خبث، نفاق اور مکر و فریب ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اور یہ کوئی پہلا سلسلہ تھوڑا ہے، ان قریب تم اسی راستے پر چلتے رہو گے۔ جب بھی جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی تو تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دینا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں ان کو مستقبل کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے معزز خواتین و حضرات، باوجود اس کے کہ منافقین کو خبردار کر دیا گیا اور کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے اور اسی غلط راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو غیب اور حاضر ہر بات کو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کی اساس اور بنیاد معزز خواتین و حضرات وہ اصل میں عقیدہ آخرت پر ہے۔ شریعت ہر مسئلے کو آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں میں آج بھی آپ کو ایک لفظ کثرت کے ساتھ ملے گا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تو اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے آیت مبارکہ گزری ہے، وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اور اگر میدان میں نکلیں گے بھی تو یہ تمہارے اندر بزدلی پھیلائیں گے، تمہارے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بنیادی طور پر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کی چالوں سے آپ نے ہمیشہ کے لیے خبردار رہنا ہے، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا بھی اور ہے بھی کہ یہ منافقین اپنی بری خصلتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے اگر مسلمانوں کو خبردار کیا تو معزز خواتین و حضرات، اس کا اصل مقصد قیامت تک کی آنے والی انسانیت اور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کی اصلاح ہے کہ تم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، اس لیے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا، نیک کو اچھا اور برے کو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔